دوستو انسان کے اوپر جتنی بھی مشکلات آتی ہیں اور مصیبتیں آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آزمائش اور اس انسان کا امتحان ہوتی ہے۔ یہ اسلام ہمیں اس چیز کے بارے میں گائیڈ کرتا ہے قرآن کی روح سے اور مختلف احادیث کے مفہوم سے۔ تو جو لوگ ان حالات میں صبر کرتے ہیں وہی بے شک منزلوں کو پاتے ہیں، لیکن جو لوگ اپنی کمزوریوں کا ذکر دوسروں کے سامنے کرتے ہیں، اپنی مجبوریوں کا ذکر دوسروں کے سامنے کرتے ہیں، انفیکٹ وہ اپنی کمزوریوں کی مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایکچولی جن لوگوں کے ساتھ آپ اپنی مجبوریاں شیئر کر رہے ہوتے ہیں، موسٹ آف دا ٹائم جو موسٹلی لوگ ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو انہی کمزوریوں کے اوپر ضرب لگاتے ہیں جو آپ ان کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ ان کمزوریوں کے اوپر ضرب تب لگتی ہے جب آپ زندگی کے بہت ہی ویک پوائنٹ پہ ہوں، کسی محفل میں بیٹھے ہوں، جس کسی کے ساتھ آپ نے اپنا راز شیئر کیا ہو، یا کوئی بھی اس کے ڈیفرنٹ اسپیکٹ ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا ایک واحد ہی حل ہے، آپ نے صبر کرنا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، قرآن کے اندر اس کی واضح آپ کو ہدایت دی گئی ہے کہ آپ نے ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے صبر مانگنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی دی گئی آزمائشوں کے دوران صبر کا دامن پکڑ کے رکھنا ہے۔ اس چیز کی واضح مثال حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں، جب ان کے جسم کے اندر کیڑے مکوڑے پڑ چکے تھے تو انہوں نے اللہ پاک سے صبر مانگا اور اس آزمائش سے نکلنے کی دعا کی۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے اوپر جو آزمائش آئی، ان کے سب سے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جنگل کے اندر لے جا کر ان کو کنویں میں پھینک دیا، اور انہوں نے اللہ سے صبر مانگا۔ ان کی رو رو کر آنکھیں ان کی بینائی سے وہ محروم ہو چکے تھے، اور انہوں نے اللہ سے صبر مانگا کہ اے اللہ مجھے صبر عطا کر، اے اللہ مجھے میرے بیٹے یوسف علیہ السلام سے ملا دے۔ تو دوستو ہمیشہ ہمیں زندگی کے ہر اسپیکٹ سے، چاہے وہ کوئی فلاسفر ہو یا چاہے وہ کوئی اسلامک نظریاتی حوالے سے کوئی گائیڈ لائنز ہوں، ہمیں صبر کا پیمانہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اور نہ ہی اپنی کمزوریوں کی مارکیٹنگ دوسرے لوگوں کے سامنے کرنی چاہیے، چاہے وہ وقتی طور پر آپ کے کتنے ہی اپنے ساتھی بننے کو شو کرا رہے ہیں۔ ایک اردو شاعر نے کہا کہ ہمارے صبر کا امتحان باقی ہے، اسی لیے تو یہ جاں باقی ہے۔ تو انسان کو اپنے مشکل حالات میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور ایک انگلش فلاسفر جو کہتے ہیں کہ our strength grows out of our weakness، اور یہ سچی بات ہے کہ کبھی کبھی انسان کی جو کمزوری ہوتی ہے وہ انسان کی پاور بن جاتی ہے، اور اسی پاور کو لے کر دنیا اس کو پہچانتی ہے۔ اس کی مختلف مثالیں دنیا میں ملتی ہیں۔ تو انسان کو اپنے ویکنیس کے اوپر ورک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جو اس کی بہت بڑی مثال میں آپ کو جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیسے انسان کی ویکنیس اس کی پاور بنتی ہے۔ آپ نے عمران ریاض خان کی آج کل جو اس کی ریسنٹلی بہت زیادہ نیوز چلی ہوگی اور اس کے بارے میں کافی انفارمیشن لوگوں کو ملی ہوگی۔ عمران ریاض خان جو کہ پاکستان کے ٹاپ کے جرنلسٹ میں سے ایک رہے ہیں۔ عمران ریاض خان جب شروع میں صحافت کی دنیا میں آئے تھے تو ان کو بولنے میں بہت زیادہ پریشانی ہوتی تھی، لیکن انہوں نے اپنا اس ویکنیس کو ہائیڈ رکھا، لیکن اس پہ کام کرتے رہے۔ 6 ماہ تک ان کو 6 ماہ سے 1 سال کا دورانیہ لگا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ میری پرانی رپورٹنگ کی ویڈیوز دیکھیں تو ان کی زبان میں لنگزش آتی تھی، ان کی زبان تو تلاہٹ پن کا شکار تھی تھوڑا سا، جس کی وجہ سے ان کو آگے بڑھنے میں مشکلات آ رہی تھی۔ لیکن جب انسان کا پیشن، جب انسان کی سوچ اور جب انسان کو اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو کچھ بھی رکاوٹ اس کی منزل کے درمیان رکاوٹ نہیں بنتی۔ تو انہوں نے ایک لمبے عرصے تک اپنی گھر کے اندر شیشے کے سامنے مختلف سپیچ تھراپیز کی پریکٹس کرتے رہے، اور ان کی یہ جو بھی کمزوری تھی وہ دنیا کے سامنے ایک طاقت بن کر آئی، اور پاکستان کی ایک جو بڑی تعداد میں آڈینس ہے، نوجوان خاص طور پر، ان کو بڑے شوق سے سنتے ہیں اور ان کی ویڈیوز کو وہ پاکستان کے ٹاپ کے یوٹیوبرز میں سے ایک بنے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سفیان اسلم کے نام سے اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور
اور انشاءاللہ ہم مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے. اللہ حافظ.